هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فزیکل فنومینا آف نیچر ہے کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو، جانوروں کو، اونٹوں کو مسخر نہ کرتا انسان کے لیے، کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھیں، اتنا بڑا اونٹ ہے، اس کی نکیل اس نے پکڑی ہوتی ہے، وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے، بچہ کیا، بچے کا ابا بھی شاید کوئی نہیں اس کے مقابلے پہ، لیکن اللہ نے مسخر کر دیا ہے۔ اوبیڈینسی ہے ان کے اندر، گھوڑوں میں اوبیڈینسی ہے، تو یہ اللہ نے مسخر کیے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا کے آپ کو بھی اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ پھر ریگستانی سفر میں اونٹ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے بھی چل سکتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے۔ تو یہ اللہ ہی سیر کروا رہا ہے نا خشکیوں میں۔ اسی طریقے سے اگر فورس آف بوئنسی، قوت اچھال جو پانی کے اندر موجود ہے وہ نہ ہو تو بحری جہاز تو نہیں چل سکتے۔ بحری جہاز کیوں تیر رہے ہیں سمندر کے اوپر؟ کہ سمندر کے پانی نے اس وزن کو اٹھایا ہوا ہے، اور لاکھوں ٹن وزن کے، ہزاروں نہیں سرکار، لاکھوں ٹن وزن کے بھی بحری جہاز موجود ہیں۔ ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے، بحری جہاز نہیں ڈوبتا۔ ظاہر ہے کہ اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا سرفیس ایریا اتنا ہو کہ پانی جو ہے وہ اس کو اٹھا سکے۔ اگر وہ سرفیس ایریا کم کر دیں گے تو وہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سیر کروا رہا ہے، اور یہی قوت اچھال اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بھی رکھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو ہوائی جہاز دھڑم سے نیچے گر پڑے۔ اور ایئر پاکٹس آتی ہیں، چائنا ٹریولنگ کے دوران بھی 1-2 دفعہ ایسی ایئر پاکٹس آئیں، یہ مجھے خود تجربہ ہوا ہے اس حوالے سے۔ وہ جہاز جو ہے وہ سینکڑوں فٹ ایک دم نیچے آ جاتا ہے۔ ایئر پاکٹس کے اندر اتنے ایریے میں ایئر کی ڈینسٹی بہت کم ہو جاتی ہے، تو پر تو اٹھائیں گے نا جب ایئر کی ڈینسٹی ہوگی، جہاں بالکل ایئر ہلکی ہو جائے تو پھر تو نیچے ہی آنا ہے چیز نے۔ اس لیے وہ پہلے ہی اعلان کر دیتے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ورنہ اب جہاز اس طرح جا رہا ہے، اچانک ایئر ایسے ایریے میں گزرا ہے کہ جہاں ایئر ہی نیچے کو نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے ٹائر ہی نکالنی ہے۔ زمین پہ چلنے والی گاڑی کے ٹائر ہی نکالیں تو دھڑام سے نیچے ہی گرے گی نا، اور وہ تو بلندی سے نیچے، تو جہاز اچانک ایک دم، وہاں آپ کو وہ ریڈنگ میں بھی نظر آتا ہے، ایک دم نیچے آتا ہے جہاز۔ اور اگر وہ زیادہ دیر ایسا ہو پھر کانپنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور بعض کا اتنی شدت سے کانپتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی اس کے پر بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ آپ اگر میری طرح نیشنل جغرافک پہ ایئر کریش انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں تو آپ کو سارے پروگرام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اے گیا اڑ کام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اڑا رہا ہے۔ اگر فزیکل فنومینا آف نیچر سپورٹ نہ کریں تو آپ نہ زمین کے اوپر ٹریولنگ کر سکتے ہیں، ایون گریوٹی ختم ہو جائے آپ زمین پہ چل نہیں سکتے، یا گریوٹی کی جو فورس ہے اس میں تبدیلی آ جائے تو آپ سموتھلی نہیں چل سکتے۔ زمین اور آپ کی گاڑی یا آپ کے پاؤں کے درمیان جو فرکشن ہے وہ نہ ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ سنو فال ہوئی ہوتی ہے، جیسے پوڈری اور نشئی لوگ ایک دوسرے سے آگے ٹکراتے ہیں نا، دیکھیں گاڑیاں کیسے ٹکرا رہی ہوتی ہیں ایک ادھر جا کے، وہ ہلکی سی سپیڈ پہ بھی، کیوں؟ وہاں وہ برف کے اوپر چل رہی ہے نا، برف اور ٹائر کے درمیان فرکشن بہت کم ہو جاتی ہے، تو وہ کنٹرول ہی نہیں رہتا گاڑی کے اوپر۔ وہ گاڑی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے اب اس طرف مڑنا ہے یا ادھر۔ آپ بے شک اس کا سٹیئرنگ سامنے بھی رکھے، وہ کسی طرف بھی جھوم جائے گی۔ اس لیے پھر وہ برف والے ایریے میں اس کے اوپر زنجیر لپیٹی جاتی ہے تاکہ زیادہ ریزسٹنس آئے اس کے اور برف کے درمیان، وہ چل سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے سیر کروا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ جہاز جو ہے وہ اڑ رہا ہے انجن کی وجہ سے، یا بحری جہاز جو ہے وہ انجن کی وجہ سے چل رہے ہیں، یا گاڑیاں انجن کی وجہ سے چل رہی ہیں، نہیں۔ جب تک فزیکل فنومینا آف نیچر ساتھ سپورٹ نہ کرے، سائنس کی ایک انوینشن بھی پاسبل نہیں۔ مجھے بتائیں، پیٹرول کو آگ لگانے سے پیٹرول کی انرجی نہ نکلے، یا کبھی نکل آئے کبھی نہ نکلے، تو کیا دنیا کی کوئی گاڑی پیٹرول پہ چل سکتی ہے؟ یعنی اگر پیٹرول یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں آج میں نے اس میں سے آگ نکالنی ہے اور آج نہیں نکالنی، تو آپ پلان کر کے بیٹھے رہیں؟ وہ ہر دفعہ آگ نکالے گا، اتنا اوبیڈینٹ ہے پیٹرول، تو ہر دفعہ آپ انجن اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ وہ ڈیسائیڈ کرے
کہ اس دفعہ میں نے آگ دینی ہے، اس دفعہ نہیں دینی، تو آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی انوینشن بھی نہیں ہونی تھی۔ انوینشن کی بنیاد ہی اس بیس کے اوپر ہے کہ آپ بار بار اپنے معاملات کو ریپیٹ کریں گے، وہ اسی طریقے سے چلیں گے۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ ایک کسائی نے چھری تیز کی ہوئی ہو اور وہ جانور کی گردن پہ رکھے اور چھری آگے سے چلنے سے انکار کر دے؟ نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے وہ اتنی تیز نہ ہو اور چلنے میں مشکل کرے، لیکن جب تیز ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ چلے، ورنہ تو یہ سائنس پاسبل ہی نہیں ہے نا، وہ ہر دفعہ چلے گی۔ اس طرح جو ٹوکا رکھا ہوا ہے، علماء والا ٹوکا نہیں، یہ جو کسائیوں والا ٹوکا، وہ انہوں نے تیز کیا ہوتا ہے، وہ جتنی دفعہ مارتے ہیں گوشت کے اوپر گوشت دو ٹکڑے ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹوکا مارے اور وہ اسے دو ٹکڑے نہ کرے یا اس کو وہ اس طریقے سے کاٹے نہ، ورنہ تو ٹوکا بنانا ہی نہیں تھا سائنٹسٹ نے۔ یا ہر ٹوکے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 1000 دفعہ چلائیں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ کٹنے کی امید ہے، کیونکہ وہ تو ٹوکے نے ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ سائنس اس لیے پاسبل ہے کہ آپ ایک تجربے کو بار بار ریپیٹ کریں گے، بار بار وہی رزلٹ نکلے گا، کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا سسٹم۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ یہ ہمیشہ ہوگا کہ جب بادل پانی اٹھا کے آئیں گے، آپس میں ٹکرائیں گے تو بارش ہوگی۔ یہ اللہ نے فزیکل فینومینا آف نیچر رکھ دیا، اور یہ اللہ نے فزیکل فینومینا آف نیچر رکھ دیا ہے کہ زمین میں آپ جب بیج بوئیں گے، اس پہ پانی ڈالیں گے تو کھیتی نکلنی ہے۔ اگر مجھے بتائیں کھیتی خود ڈیسائیڈ کرے نکلنے کے اعتبار سے، سب کچھ آپ نے ڈالا اور کھیتی نہیں نکل رہی، تو پھر کبھی بھی کوئی کسان محنت نہ کرتا، وہ کہتا یار پچھلی بار بھی کسی نکلے تھے کچھ بھی نہیں، چھوڑو دفع کرو۔ دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم ہیں جو تمہیں خشکیوں میں، سمندروں میں، اور اب ایڈ کر لیں ہواؤں میں بھی لے کے پھرتے ہیں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتی کے اندر، وجرین بہم، اور وہ چلنے لگتی ہے اپنے مسافروں کو لے کر، بریح طیبات، ہوا کو اپنے موافق پاتے ہوئے، یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے انجن تو نہیں تھے، تو بادبان والے بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے جن کے اوپر ایسے بادبان لگے ہوتے تھے کہ جو ہوا کو روکتے تھے اور اس کو ایڈجسٹ کر کے ہوا کے زور کے اوپر وہ کشتیاں چلتی تھیں۔ وہ آج بھی کبھی کبھار آپ کو اولمپکس میں مقابلے دکھاتے ہیں، وہ سمندر میں چونکہ ہوائیں، اچھا یہ دیکھیں اللہ نے ہوائیں سمندر میں رکھی ہوئی ہیں، سمندر میں اگر ہوا نہ چلے بس جو گیا پھر وہ گیا، کیونکہ خشکی تو بہت کم ہے، آلموسٹ 2/3 تو سمندر ہے، پھر آپ کنارے پہ لگ بیٹھے، یہ ہو گئی نہیں کہ سمندر میں ہوائیں نہ چلیں، ورنہ تو یہ نظام ہی پاسبل نہ ہوتا اس زمانے میں جب کہ انجن نہیں تھے۔ آج کل تو آپ چلے کہہ سکتے ہیں انجن آ گئے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور مسافر بڑے مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم سفر کر رہے ہیں، بڑی آسانی سے حالات موافق ہے۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، کہ اچانک تیز ہوا چل پڑتی ہے۔ یہ ہوا بھی اس وقت تک کمفرٹیبل ہے جب تک کہ اس رفتار پہ رہے، اگر زیادہ ہوگی تو چیخیں چھڑا دے گی۔ ایون آپ یہ ونڈ ملز دیکھتے ہیں جو بجلی بنانے کے لیے یوز ہوتی ہیں، ونڈ ملز، ہوا سے جو وہ گھومتی ہیں اور بجلی بنائی جاتی ہے، جب ہوا بہت زیادہ تیز ہو جائے نا تو ان کے پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ایک خاص حد تک ہی اس کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص رفتار سے زیادہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے ایک خاص رفتار سے کم ہو تب بھی نعمت نہیں، خاص رفتار سے زیادہ ہو تب بھی نعمت نہیں ہے۔ کتنا انسان مجبور ہے۔ ہماری اس ایٹماسفیئر کے اندر آکسیجن نائٹروجن کی جو ریشو پروپورشن ہے، یہ اگر کم زیادہ ہو جائے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، زیادہ ہو تب بھی نہیں لے سکتے، کم ہو تب بھی نہیں لے سکتے۔ انسان کتنا مجبور ہے۔ اچانک ہوا چل پڑتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہوا کے چلنے کی وجہ سے ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں آ جاتی ہیں، گھیر لیتی ہیں اس پورے سسٹم کو۔ اچھا وہ جب ہوا سمندر میں تیز رفتاری سے چلتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھ پانی کو چلاتی ہے۔ زمین میں کیا ہوتا ہے، ریگستان کو
چلاتی ہے، پورے پورے ریگستان کے پہاڑ شفٹ ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، پورے ریت کے ٹیلے شفٹ ہو جاتے ہیں، مٹی کے طوفان آتے ہیں، اور امریکہ میں تو آپ پتہ ہے ٹورنیڈوز چلتے ہیں، پوری آبادیاں ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو مکان ان کی لپیٹ میں آتا ہے، وہ زیادہ تر تو مکان وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، وہ ایسے لپیٹ کے تو پرے پھینکتے ہیں۔ اب یہی ہوا جب سمندر میں چلے گی تو سمندر کے پانی کو چلائے گی، اتنے بڑے بھنور بنیں گے، ان کے اندر پھر کشتیاں پھنس کے ڈوب جاتی ہیں، اور بڑی بڑی موجیں آ کے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور بس پھر اب مسافر خیال کرتے ہیں لو جی مارے گئے، گر گئے اس کے اندر۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس لمحے میں وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالصتاً، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ کون؟ مشرک بھی۔ اس وقت لات، منات، عزا، یہ سارے بت بھی ان سے جاتے رہتے ہیں، اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، کہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے، اس طوفان سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ بس ایک چانس اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں۔ اور وہاں پہ دوسری ہستیاں ان سے جاتی رہتی ہیں، وہ آگے ذکر آ جائے گا، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں بچا لے، ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ توحید سے بڑی کوئی شکر گزاری نہیں ہے کہ اس اللہ کو ہی اپنا معبود مانو، اسی کو مشکل کشا حاجت روا مانو، جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اور جب مصیبت میں گھرتے ہو، اسے پکارتے ہو، تو وہی مصیبت دور کرتا ہے، اور کوئی نہیں دور کر سکتا۔